السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ یاسین شریف کی 10ویں آیت سیکھنے جا رہے ہیں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں with the name of اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما تنذر، انما نون پہ دیکھ رہے ہیں آپ تشدید ہے، یہ ڈبلیوں کا سائن تشدید کہلاتا ہے۔ ہم ہمیشہ نون مشدد ہو یا میم پہ تشدید آئے، میم مشدد ہو، جس ورڈ پہ تشدید ہوتی ہے نا یہ ڈبلیوں کا سائن، ہم اس لیٹر کو مشدد لیٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نون پہ تشدید آ جائے یا میم پہ تو ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ انما، ما میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو ایک الف جتنا کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے تو پھر اس واو کو بھی کھینچا جاتا ہے، اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس یا کو بھی کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے انما تنذر، تو یہاں پہ الف مدہ کرنا ہے، نون مشدد میں غنہ کریں، انما تنذر۔ نون ساکن کے بعد زال ہے تو یہ اخفا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اخفا ہے، اخفا کہتے ہیں نون ساکن کی آواز ناک میں لے جائیں اور ایک الف جتنی ٹھہرا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے کہتے ہیں ہم اخفا کرنا، ٹھیک ہے؟ چھپانا نون ساکن کی آواز کو۔ اب یہ اخفا کا قاعدہ کیا کب جاتا ہے؟ نون ساکن اور دو زبر، دو زیر، دو پیش کے نا 4 قاعدے ہیں۔ اب نون ساکن کیوں ہے؟ نون پہ جزم ہے، اس لیے یہ نون ساکن ہے۔ جب نون ساکن کے بعد گلے سے ادا ہونے والے لیٹرز آ جائیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو ہم غنہ نہیں کرتے ہیں، یعنی نون ساکن کی آواز پھر کبھی بھی ناک میں نہیں لے کے جاتے۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد لیٹرز آف یرملون آ جائیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، تو ہم نون ساکن میں غنہ تو کرتے ہیں، را اور لام میں نہیں، باقی لیٹرز میں کرتے ہیں، بٹ ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپاتے نہیں ہیں، ظاہر رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون ساکن کو میم سے بدل کے غنہ کرتے ہیں، اور نون ساکن کے بعد حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لیٹرز آف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، اور لیٹر با کے علاوہ کوئی بھی ادر لیٹر آ جائے تو نون ساکن کی آواز ناک میں لے جا کے مکمل چھپا دینا اور ایک الف جتنا ٹھہرانا، یہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پڑھنا ہے تو زیرو، تو زیرو، کبھی بھی ہم زبر زیر پیش کو کھینچتے نہیں ہیں، تو زیرو نہیں پڑھنا، تو زیرو، من اتبع الذکر، من اتبع الذکر، من اتبع، تا جب پڑھیں گے آپ نے اپنی زبان کو دانتوں کی سامنے والے اوپر والے دانتوں کی اندر طرف روٹس پہ لگانا ہے تا کی ادائیگی کے وقت، من اتبع الذکر، زال نرمی سے ادا کرنا ہے، کاف کو لوٹانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ زال میں نرمی کیسے آئے گی؟ زبان کی نوک کے اوپر سرا لگائیں گے آپ، جہاں پہ اوپر والے دانت ختم ہو رہے ہیں نا، ایجز ہیں ان کی، وہاں پہ، اور زال نرمی سے ادا کریں گے۔ اب ذکر پڑھیں گے تو یہ زا بن جائے گا، جو را کے بعد آتا ہے پھر یہ غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ من اتبع الذکر، اب عین کو بھی خیال سے ادا کرنا ہے، اسے حمزہ نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ من اتبع الذکر وخشی الرحمن، وخشی، خواہ کو موٹا پڑھنا ہے اور یہ زبر زیر ہیں تو انہیں کھینچنا نہیں ہے، وخاشیہ ایسے نہیں پڑھنا، وخشیہ، وخشی الرحمن، را پہ جب بھی زبر پیش ہو را کو موٹا کیا جاتا ہے، اور تشدید کو ہمیشہ واضح کیا کریں، ٹھیک ہے؟ وخشی میں نے تھوڑا تشدید کو رک کے پڑھا، خاشی کہ پتہ چلے اس را پہ تشدید ہے۔ ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے، جہاں سے آپ کے گلے کی ہڈی شروع ہو رہی ہے وہاں پہ فنگر رکھنی ہے اپنی اور ہا ادا کرنا ہے۔ وخشی الرحمن، میم پہ کھڑا زبر ہے، ایک الف جتنا کھینچیے، وخشی الرحمن بالغیب، کیسے پڑھیں گے؟ بالغیب، با کو لوٹائیں گے،
با ساکن ہو رہا ہے، یہ وقف کا سائن ہے، جیم وقف جائز کا سائن ہوتا ہے، یعنی یہاں وقف کرنا جائز ہے، اس کا جواز ہے، یہ رائٹ ہے یہاں پہ وقف کرنا۔ تو وقف جب آپ کرتے ہیں تو اس سے پہلے والے ورڈ پہ زبر زیر پیش ہو تو ساکن کر دیتے ہیں۔ بیکاز آف دس ہم غیب پڑھے ہیں، غیبی نہیں پڑھے، بالغیب۔ فبشرہ، فبشرہ میں را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، فبشرہ پڑھیں گے، بمغفرۃ و اجر کریم۔ بمغفرۃ میں دیکھیں دو زیر کے بعد واو ہے، لیٹرز آف یرملون میں سے، یا را میم لام واو نون، واو ہے نا دو زیر کے بعد۔ جو نون ساکن کے قاعدے نا وہی دو زبر دو زیر دو پیش کے بھی قاعدے ہیں۔ تو دو زیر کے بعد واو آیا ہے تو یہاں غنہ کریں گے، بمغفرۃ و، بمغفرۃ و ایسے نہیں پڑھنا، بمغفرۃ و غنہ کر کے، و اجر کریم، اجروں میں اخفا کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، دو زیر کے بعد کاف ہے تو یہ حمزہ ہا عین ہا غین خوا لیٹرز آف یرملون اور با کے علاوہ ورڈ ہے کاف۔ تو کریم میں دیکھیں یا مدہ ہے اور اس کے بعد وقف ہے، جب لیٹرز آف مدہ آ جائیں لاسٹ ورڈ میں وقف سے پہلے تو ہوتا کیا ہے، لیٹرز آف مدہ اور یہ جو وقف کا سائن ہے وقف تام، اس کے آ جانے کی وجہ سے دونوں کا آپس میں ٹاکرا ہوتا ہے اور ایک مد پیدا ہوتی ہے جسے مد عارض کہتے ہیں۔ مد عارض کو تین الف سے 5 الف جتنا کھینچ سکتے ہیں، تو اتنا آپ نے کھینچنا ہے۔ وَأَجْرٍ کریم، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ یہ آیت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، 11ویں آیت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نیکسٹ سمجھاتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے اپنے دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے، اور اگر آپ آن لائن قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی سا بھی عربک کورس کرنا چاہتے ہیں تو +923329554006 پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔